نفرت جو ہے نا جی، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب بات لکھی، تعاونوا البر والتقوی ولا تعاونوا الاثم والعدوان، کہ بر اور تقوی پر تعاون کرو. جبکہ ہم دنیا میں تعاون کی بہت شکلیں ہیں، کاروبار میں ایک دوسرے کے تعاون کرتے ہیں، کھیتی باڑی میں کرتے ہیں، آنے جانے میں کرتے ہیں، سفر، کتنے تعاون کی شکلیں بے شمار دنیا میں. لیکن قرآن نے سے دو چیزیں بیان کی، بر، نیکی اور تقوی، اور چیزیں بیان نہیں کی. کاروبار میں کرو، اپنے بھائی کے ساتھ تو کاروبار کر رہا ہے آپ اس کا اٹیچ ہو جاؤ، آپ لوگوں کی جو نا وہ معیشت کے لیے ملک کی کام کرو، اچھے کھیتی پیدا کرو، لوگوں کو فائدہ ہو. تو حضرت مفتی شفیع صاحب نے عجیب بات فرمایا کہ جتنے تعاون ہے وہ نفس پر گرا نہیں ہے. کاروبار والا صبح اٹھ کے جائے گا، کاروبار کرے گا، صبح اللہ سبزی منڈی والا تہجد کے وقت جائے گا، دودھ والا تہجد کے وقت جائے گا، اس کو کوئی اٹھائے گا بھی نہیں. اس کو اتنی دلچسپی، اس کا نفس کہتا ہے جلدی کرو، مال کمانا مال کمانا. کھیتی والا کھیتی کر رہا ہے، سارے تعاون ہیں، اس میں نفس کی حظ اور شامل ہے. لیکن بر اور تقوی نفس کے خلاف ہے. فرمایا تعاونوا، امر دے دیا، کیونکہ نیکی کرنا نفس کو نہ خود اچھا لگتا ہے نہ دوسرے کو اچھا لگتا ہے. ایک دوسرے کے معاملے میں، تقوی میں اور بر میں، کیونکہ یہ نفس کو گراں ہے اس لیے حکم دیا. اسی طریقے پر نفس کے لیے نفرت پھیلانا اور نفرت کرنا آسان ہے، فوراً نفرت کرے گا، ایک منٹ میں. محبت مشکل ہے اس کے لیے، محبت، کیونکہ محبت کرنے کے لیے آپ کو نفس کے بہت سے تقاضے دبانے پڑیں گے. وہ اچھی طرح پیش نہیں آ رہا، پھر آپ اچھی طرح پیش آئیں. وہ اچھی بات نہیں کر رہے، آپ اچھی طرح بات کریں، تو نفس کو تکلیف ہوگی نا. اس لیے اہل اللہ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں خاص طور پر محبت پھیلائیں. نفرت ہو تو صرف انسان کے دل میں کفر کی نفرت ہونی چاہیے، بے دینی کی نفرت ہو، وہ بھی ایسی نفرت ہو کہ دل تنفر تو کرے لیکن اس میں بھی اس کا اظہار طریقے سے کرے. ایسے طریقہ اختیار نہ کرے کہ جو آدمی اس میں مبتلا ہے وہ ہمارے قریب آنے کے بجائے دور ہو جائے. نفرت قلب میں ہو. اس لیے حضرت مجد الافسانی فرماتے تبری عن الکفر، یہ ایمان کے کمال کے لیے ضروری کہ کفر کی بالکل سخت تنفر ہو، کفر سے، اس کو بدعات سے تنفر ہو. لیکن اہل کفر، اہل بدعت سے اتنا تنفر نہ ظاہر کرے، ان کو محبت سے قابو کرے، وہ قریب کرے، ان کو دور نہ بھگائے. نبی حضرت نے لکھا، مفتی تقی صاحب دان برکاتہم نے، کہ میری ملاقات ملیشیا میں ایک فنکشن تھا تو اس میں ڈاکٹر نائک صاحب بھی آئے ہوئے تھے. ہم نے لکھا کہ میں نے ڈاکٹر صاحب کو بلایا، الگ سے میں نے بات کرنی، تو کہا کہ میں نے پہلے ان کی خوبیاں بیان کی کہ آپ فلانا کام بڑا اچھا کر رہے ہیں، فلاں بچہ لوگ اتنا فیض، کتنے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، اور تقابل ادیان پر یہ کر کے پھر میں نے کہا دیکھو یہ کام آپ صحیح نہیں کر رہے. تو کہا میری بات فوراً قبول کی اور کہا کہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میرے ساتھ اتنی مناسبت ہوگی کہ ایئرپورٹ پر میں گیا تو وہاں کھڑے تھے پہلے سے کہ میں آپ کو الوداع کرنے کے لیے آیا. ہم ایک دم نفرت کی بات کر لیتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ ہم سے دور ہو جاتا ہے. حضرت لدھیانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ یاد ہے میں کراچی میں تھے تو قادیانیوں کے نام جو نا ایک خط شائع کیا کہ میں ایک ہمدردانہ خط لکھ رہا ہوں تمہیں کہ بھائی یہ دیکھو تم کس مشکل میں، چھوڑو اس کو، کدھر جا رہے ہو تم. یہ ہمدردانہ خط لکھا آپ نے سب. اس لیے جو محبت ہے یہ نفس کو گھرا ہے، محبت کرنا. نفرت تو آسان ہے، بیٹھی ہے، امارۃ بالسوء، یہ بدبخت ہے، یہ امارۃ بالسوء، ہر وقت برائی کا. تو برائی میں نفرت تو سب سے پہلے آتی ہے، اور نفرت کے جو ہے وہ جذبات، اور یہ بہت، اس لیے اس زمانے میں محبت سے ہر کام کو چلائے اور پھیلائے، محبت سے بات کریں. میرے مرشد شاہ حکیم اختر صاحب، ان تو ہمارے مرشد تھے، میرا 1980 سے ان سے تعلق تھا. فرمایا کرتے تھے کہ آپ
کسی کو ملیریا بخار ہو جائے تو کنین کی گولی دیتے ہیں. تو اس زمانے اب تو اس کے اوپر میٹھا وہ چڑھا دیتے ہیں, میٹھا کوٹ ہوتا ہے, لیکن پہلے گلقند میں رکھ کر حکیم وہ کڑوی دوا دیتے تھے, گلقند میں دیتے تو آرام سے کھا جاتا تھا. تو کہا کہ کم از کم اندر جانے میں تو وہ آرام سے گیا نا, اب پیٹ میں جا کر اس نے اپنا کام کرنا ہے نا, وہ اس کے بخار کو کاٹے گا, اس کے لیے تو کڑوی چاہیے. تو تم محبت سے کڑوی بات بھی اگر کرنی ہو تو گلقند میں رکھ کر دو تاکہ وہ اس کے کان سے اندر اتر جائے. جب کان سے اندر اتر جائے گی تو پھر آپ پہ کام کر لے گی وہ اندر. کم از کم اس کو سنتے ہوئے تو تکلیف نہ ہو نا, آپ ایسے بات کریں. اس لیے الحمدللہ یہ جتنی بھی دعوتیں جتنے بزرگوں نے کام کیے ہیں, ہمارے والد صاحب نے جو یہاں کیا محبت سے کام کیے, حقیقت ہے. ورنہ یہ جو شہر ہے یہ مہاجروں کا شہر, اور مہاجر جو آئے تھے ان میں اکثریت وہ تھی بیچاری جو ہندوؤں کی صحبت کی وجہ سے بڑی بڑی بدعات میں مبتلا تھی. گھروں کے اندر پوجا پاٹ کرتے تھے اپنے, ہاں جی بابا جی آتا ہے اس کونے میں تو سب سجدہ کرتے ہیں. ایسے والد صاحب جاتے تھے, محبت سے سمجھاتے, ان سے کہتا اب چلو اپنے بچے دے دو, ان کو قرآن نہیں پڑھا, ہمارے پاس قرآن پڑھیں. ان بچوں کے عقیدے درست کرائے. ان میں مولانا یوسف قریشی صاحب بھی شامل ہیں, یہ ان کے ابا سے لے کر آئے, یہ ہمیں بچہ دے دو. قاری شریف صاحب تھے رحمۃ اللہ علیہ, قاری شبیر پروانے, 3 قاری بنائے یہاں. پھر ان کو یہ جو ہے بنوری ٹاؤن بھیجا, مولانا یوسف قریشی صاحب کو یہاں جب بنوری سے انہوں نے دورہ کیا. ان کی وجہ سے یہ جو برادری تھی آدھی سے زیادہ پھر اس طرف آئی ہے, اور ان میں بہت بدعت تھی. تو یہ زمانہ محبت پھیلانے کا زمانہ ہے. انسان جو ہے لوگوں سے محبت بھی کرے, محبت کی بات کرے, پھیلائے. اگر کسی میں کمی بیشی ہے تو کمی بیشی سے نفرت کرنا اور چیز ہے, لیکن اس سے نفرت نہ کرے. تو کسی اللہ والے سے پوچھا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آدمی اسے نفرت نہ کرے. ان کا بچہ اگر کو پخانہ لگ جائے, گندگی بچے کو, تو ماں کو کتنی نفرت ہوتی ہے, اسے کیا اتنا گندا 2-4 تھپڑ بھی لگاتی, لیکن بچے سے پیار ہے نا, بچے سے پیار. اور میں اسی طرح اس آدمی سے بحیثیت انسان, یہ بحیثیت مسلمان کی یہ گمراہی میں جا رہا ہے, اس سے محبت ہو لیکن اس کے عمل سے نفرت. اللہ عمل کی توفیق دے ہم سب. ماشاء اللہ جماعت والے بھی یہ کام زیادہ اچھا کرتے ہیں ماشاء اللہ.